ڈاکٹر صاحب یہ جو قرآن کریم کے احکام ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے۔ ارے تم دیکھتے نہیں کہ یہ زمانہ نیا ہے، اس نئے زمانے میں یہ پرانے معاملات، یہ پرانی اقدار، اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، اور کہاں یہ تم پرانی باتیں کرنے بیٹھ گئے، قرآن کریم کی آیات لا رہے ہو؟ تو بس ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ اب یہ سورہ حشر ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے ابھی پہلے ایک پروگرام کیا، اسی میں آیت نمبر 7 سورہ حشر کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے دیں، جب یہ آپ بات فرما رہے تھے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند مل رہی ہے میرے عمل کو؟ اگر نہیں مل رہی تو میرا عمل شیطانی عمل ہے۔ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ تو یہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، نیا زمانہ ہے، ہم کس طرح دین پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ رفتہ رفتہ دین کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل اپنے آپ نے صحیح فرمایا، یعنی خود کو زمانے کے ساتھ ڈھالنا۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، زمانے میں یعنی جو ترقیات ہیں، کبھی بھی اسلام ان کا مخالف نہیں رہا۔ جی جی، اسلام اور جدیدیت میں اس طرح کا کبھی تضاد نہیں رہا کہ اسلام نے ہر جدید شے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہو۔ ٹھیک قطعی طور پر ایسا نہیں ہے، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اسلام آگے بڑھنے کا تعلیم دیتا ہے، اسلام سبحان ترقی اللہ، کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھیے کہ علوم کو جب آپ نے کلاسیفیکیشن کی علوم کی اور علوم کو نافع اور غیر نافع علوم میں تقسیم کیا، تو جو نافع علوم ہیں یعنی انسانیت کے لیے فائدہ مند، ان کو سیکھنے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ ملٹری سائنسز، میڈیکل سائنسز اور لینگویج یعنی زبانوں کا سیکھنا، اور یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو روانہ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ تو جدید چیز کا کسی چیز کا جدید ہونا، اس کو اسلام نے کبھی بھی ناپسند قرار نہیں دیا۔